ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی ضرورت کے لیے پیسے جوڑے ہوئے ہیں، مثلا بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے یا گھر بنانے کے لیے، یعنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے کسی ضرورت کے لیے اگر کسی نے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری ضرورت کے پیسے ہیں، ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو کیا شریعت اس بات کی اجازت یا گنجائش دیتی ہے کہ جو ضرورت کے پیسے ہیں وہ نصاب کو پہنچ بھی جائیں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سونا چاندی یا کرنسی گھر میں محفوظ ہیں، 1 سال گزر چکا ہے اور نصاب کو پہنچ رہے ہیں، سونے میں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کو پہنچ رہے ہیں، یا چاندی میں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کو پہنچ رہے ہیں، تو وہ کسی بھی مقصد کے لیے رکھے گئے ہوں ان پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ پیسوں پہ زکوٰۃ تب ہوگی جب آپ انہیں رکھیں گے بغیر کسی ضرورت کے۔ پیسے جب بھی جمع کیے جائیں گے، مقصد کوئی بھی ہو، چاہے حج کرنے کے لیے رکھے گئے ہوں، چاہے عمرہ کرنے کے لیے رکھے گئے ہوں، چاہے بچوں کی پڑھائی کے لیے رکھے گئے ہوں، چاہے بچوں کی شادی کے لیے رکھے گئے ہوں، چاہے مکان بنانے کے لیے رکھے گئے ہوں، مقصد کوئی بھی ہو، ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی جبکہ 1 سال گزر جائے اور وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہے ہوں۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی۔ تو معلوم کر لیا جائے کہ 52.5 تولے چاندی کا ریٹ آج کل کیا ہے۔ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے شاید 1 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ تھا، تو ابھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، شاید 1,30,000 روپے ہوں، شاید 1,40,000 روپے ہوں۔ تو بہرحال یہ وہ مقدار ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ تو جس کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، 1 سال گزر چکا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے رکھے گئے ہوں، ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، سوائے ان پیسوں کے جو آپ نے وقف کر دیے۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں یہ پیسے میرے نہیں ہیں، یہ پیسے مسجد کے ہیں، میرے ہے ہی نہیں، میں اب ان کا مالک نہیں ہوں، مسجد کے نام پہ میں نے اب بطور امانت اپنے پاس رکھے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کے ہیں ہی نہیں، وہ تو مسجد کے ہیں، اور مسجد کا مالک انسان نہیں ہوتا، مسجد تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن جو پیسے آپ نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی بھی مقصد ہو، ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، حتیٰ کہ حج کرنے کے لیے رکھے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، عمرہ کرنے کے لیے رکھے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دے دیں گے، اس کے بعد جتنے سال بھی وہ پڑے ہوئے ہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ جب آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ 1,50,000 روپیہ ہے، وہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس 1,50,000 روپیہ یہ پورا ہو چکا تھا شوال کے مہینے میں، تو آئندہ سال جب شوال کا مہینہ آئے گا تو آپ زکوٰۃ دیں گے، اگر وہ 1.5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوئے، زکوٰۃ کے نصاب سے کم نہیں ہوئے۔ اگر درمیان میں کسی مہینے میں آپ کے پیسے زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہو گئے تھے تو پھر سال گننے کا جو عمل ہے وہ اس دن سے شروع ہوگا جس دن دوبارہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے، اور اگر پورا سال وہ زکوٰۃ کے نصاب سے کم نہیں ہوئے اور شوال کے مہینے میں آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ تھا تو آئندہ سال شوال میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جب اس کے بعد شوال آئے گا اور وہ پیسے 1.5 لاکھ سے اوپر ہی آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو آپ دوبارہ سے زکوٰۃ دیں گے، ہر سال زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر 10 سال بھی پڑے ہیں تو ہر سال دیتے رہیں گے؟ جی، 10 سال پڑے ہیں تو ہر سال زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور شیخ صاحب، میں یہاں پہ اس امر کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھا جائے، چٹی نہ سمجھا جائے، جرمانہ نہ سمجھا جائے، اسے اعزاز، سعادت سمجھا جائے، اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اللہ آپ کی اولاد میں برکتیں ڈالے گا، آپ کی صحت میں برکتیں ڈالے گا، آپ کے مال میں برکتیں ڈالے گا۔